اب عشق کہانی چھوڑو تم ہتھیار اٹھا کر پیرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی قال فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. نکاح تو شیخ صاحب آ کر پڑھیں گے، اس سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں سن لیتے ہیں. اللہ رب العزت نے دنیا کو ایک نظام کے تحت چلایا ہے. کائنات کا یہ نظام جو چل رہا ہے وہ اللہ نے بالترتیب اور نظام کے ساتھ چلایا. اللہ فرماتے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے ہر مخلوق کا ایک جوڑا پیدا فرمایا. آپ دیکھیں دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہیں اس کے جوڑے ہیں. مور ہے تو مورنی ہے، اللہ نے مرغا بنایا تو مرغی بنائی. ہر چیز میں اللہ نے جوڑا بنایا. لیکن ان تمام مخلوقات میں اللہ نے مستقل کوئی طریقہ نہیں رکھا. جانوروں کو ہم دیکھتے ہیں، ان کے یہاں کوئی نکاح مستقل نہیں ہوتا، ان کے یہاں دعوت ولیمہ نہیں ہوتا، ان کے یہاں شادی بیاہ کا موقع نہیں، موت میت کا موقع نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. لیکن اللہ رب العزت نے ہم انسانوں میں ایک طریقہ اور سلیقہ جس کو ہم کلمہ طیبہ میں پڑھتے ہیں، وہ طریقہ یہ ہے اور وہ کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب یہ ہے کہ حکم لا الہ الا اللہ ہے تو محمد الرسول اللہ یہ ہمارا سلیقہ اور طریقہ، یعنی زندگی میں احکام کام کرنے کا اور کون سا کرنا ہے وہ لا الہ الا اللہ بتائے گا، اور کیسے کرنا ہے وہ محمد الرسول اللہ بتائے گا. تو زندگی کے دو پہلو ہیں، پہلے حکم کو جانو، پھر اس حکم کو کس طرح کرنا ہے اس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے بتایا ہے اس کو جاننا ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل. ہم انسان جو ہیں اگر کام کرنے میں پہلا طریقہ لا الہ الا اللہ اس حکم کو نہیں جانتے، یعنی اللہ نے کیا حکم دیا وہ اگر نہیں جانا، اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو میں بتا رہا ہوں کہ کلمے سے کس طرح ہماری بات اور دین سمجھ میں آتا ہے، کتنا نارملی ہے. حالانکہ ہم بارہا پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں اس کے ذریعے سے تمہیں بتاتا ہوں کہ کتنی شق اس کے شاخیں ہیں. لا الہ الا اللہ یعنی اللہ جو حکم دیتا ہے. ہم نے کہا نا کہ اے اللہ ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، لا الہ ہم کسی کو معبود نہیں مانتے، تو کس کو مانتے ہیں؟ الا اللہ، خالص اللہ ہی کو مانتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ جو بھی حکم جو بھی کام کیسے کرنا ہے اس پہ محتاج ہم اللہ کے.
کیسے کرنا ہے اس کے لیے دوسرا کلمے کا جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے کرنا ہے اس کے لیے فالو کس کو کرنا ہے؟ سلمان، شاہ رخ یا پاکستانی ہیروئن نہیں، بلکہ کون؟ محمد الرسول اللہ. یہ ہمارا آئیڈیل نمونہ کیسے کرنا. اگر اس طریقے پر ہم نہیں کرتے، یعنی یہ کلمہ جو پورا پڑھ کے بتایا حکم اور اس حکم کو کیسے پورا کرنا، اگر نہیں کرتے ہیں تو خود قرآن کریم ہمیں کیا کہتا ہے؟ یعنی ہم انسانوں کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل. اگر تم لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ والی زندگی نہیں اپناتے، گویا تم ایسے ہو اولئک کالانعام، جانوروں کی طرح ہو. کیسے ہو؟ ہمارا کام ایسا ہو جائے گا جیسے جانور کی طرح. یعنی جیسے یہ دو بھائی ہمارے بیٹھے ہیں نکاح کے لیے، آپ سوچو کہ اگر یہ نکاح نہ کرتے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور یہ زنا کی طرف مبتلا ہو جاتے، تو انہوں نے پہلا حکم اللہ کا توڑا کہ غیر محرم کے ساتھ تعلق قائم کرنا، ان کے ساتھ بات چیت کرنا غلط ہے، تو اللہ کا حکم ٹوٹا. اور محمد الرسول اللہ جو کلمہ کا دوسرا جز ہے وہ حکم بھی ٹوٹا. یہ تو سنت طریقے پر بیٹھ گئے ہیں، یہ تو نکاح کرنا چاہتے، تو انہوں نے پہلا حکم بھی مانا لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ. تو اولئک کالانعام، یعنی قرآن جو کہتا ہے کہ یہ جانوروں جیسے ہیں، ان میں یہ لوگ داخل نہیں. اور جو ایسے کام نہیں کرتے، یعنی گناہ والے کام نہیں کرتے، وہ بھی اولئک کالانعام میں داخل نہیں ہیں. تو کون لوگ داخل ہیں؟ جو گناہوں کی طرف اللہ کے حکم کو توڑ دیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو توڑتے ہیں. وہ کس کی طرح ہیں؟ جانوروں کی طرح. بلکہ اللہ تو اتنا 2 قدم آگے بڑھ کے کہتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانور جیسے بھی نہیں. اللہ نے پہلے کہا کہ تم جانوروں جیسے ہو. ہماری بول چال میں بولتے ہیں نا گدھیڑا جیو کام کری تو یہ تو ایک دم بکواس کام کری، اس طرح بولتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اولئک کالانعام، جانوروں کی طرح کام کر رہے ہو. بلکہ نہیں، اس سے 2 قدم آگے بڑھ کر اللہ فرمانے بل ہم اضل، جانور کرتا بھی بدتر. ہمارے یہاں کہتے ہیں اس طرح کہ اللہ تو مانس چاہیے کیوں کام کری لائی تو اور تو کوئی جانور بھی نہیں کرے تیری حرکت تو یہ کرے لیجیے. اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، جانور کی طرح نہیں بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر کام تو نے کیا، یعنی اس سے بھی خراب ہے. یعنی اگر انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے طریقے پر چلتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہے اور اس کا راستہ صراط مستقیم والا ہے. ہم بارہا پڑھتے ہیں الحمد شریف میں یہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم. اس میں ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں توفیق دے، ہمیں راستہ دکھا. کون سا؟ صراط مستقیم. یعنی ہر کام میں اگر اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ٹوٹتا ہے تو وہ صراط مستقیم نہیں. اور صراط مستقیم کا ترجمہ کیا ہے؟ جو ڈائریکٹ اللہ کی رضا کو پہنچ جائے، اللہ خوش ہو جائے. اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کی رضامندی یہ سب سے بڑی چیز ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو نکاح کی مجلس ہیں اس پر اللہ کے بڑے وعدے ہیں. یہ بہت اچھا کام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہی آیت جب پڑھی جاوے گی اس میں سب سے پہلے پڑھا جاتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اس آیت کا مطلب بھی سمجھو تاکہ جب نکاح کی مجلس میں یہ آیت پڑھی جاوے تو تمہیں سمجھ میں بھی آوے، ہمیں سمجھ میں آوے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لوگو یا ایھا الناس اتقوا، اللہ سے ڈرو. یہ لا الہ الا اللہ ہے. اتقوا، اللہ سے ڈرو. ربکم الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا. ارے باپ ہوتا ہے نا، باپ وہ اپنے بیٹے سے یہی کہتا ہے تو میرا کھایا میرا پیا سب کچھ میرا ہے، اس کے باوجود میری نافرمانی کرتا ہے، یعنی میری بات نہیں مانتا. باپ ناراض ہو جاتا ہے. اور باپ کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے، جیسے ماں کے قدموں میں رکھی ہے. باپ جنت کا دروازہ ہے، یہ جنت ہے یہ سمجھو، اور وہ دروازہ ہے.
تو یہ ماں ہیں اور وہ باپ ہیں، تو انٹر اگر ہوگا ہی نہیں تو جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ تو ایک کو راضی کر کے دوسرے کو ناراض یہ نہیں ہو سکتا. دروازہ کھلے گا تب جا کر جنت میں داخل ہوگا. تو اگر ماں راضی ہے باپ راضی نہیں تو داخل ہی نہیں ہو سکتا. تو باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں میں جنت رکھی ہے. تو جنت ہے لیکن دروازہ باپ ہے. تو یہ دونوں چیزیں اللہ فرماتے ہیں اتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، میں نے تم کو پیدا کیا. اور کیسے پیدا کیا؟ من نفس واحدہ، ہمارے باپ اور دادا جو ہیں، ہمارے دادا اور دادی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، ایک ہی ذات سے ہم کو پیدا کیا گیا. اسی طرح ہمارے والدین بھی ہیں، تو ان کی فرما برداری اس آیت میں بتانا چاہتے ہیں کہ جب تم نکاح کرو تو ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد بیوی کے بن کر رہ جاؤ. ڈرو اس معاملے میں. ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں ایک ذات سے پیدا کیا گیا. اسی طرح تم کو یا مجھے کوئی کہے کہ تیرے دو اماں ہیں یا دو ابا ہیں تو اچھا لگے. تو دو باپ کا بیٹا ہے، کتنا خراب لگتا ہے، میرے باپ پر بات کر رہے ہو. اس طرح اللہ فرماتے ہیں تمہارے باپ کی اتنی ویلیو ہے، تمہارے ابا کی اتنی ویلیو ہے، اماں کی اتنی ویلیو. اللہ بتانا چاہتے ہیں ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، تمہارے والدین کے ذریعے سے تمہیں پیدا کیا، اسی طرح تمہاری بھی اولاد ہوگی. تو تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اس لیے والدین کی خدمت، والدین کی عظمت، ان کی محبت ہونی چاہیے. ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہ بات ہو گئی والدین کی. وخلق منها زوجها، اب یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی اور جو شادی شدہ ہیں ان کی بات ہو رہی. وخلق منها زوجها، کہ ہم نے ان میں سے ہی پیدا کیا. یعنی جب نکاح ہو جاتا ہے اس کے بعد فزیکل ریلیشن جو ہوتا ہے پھر اپنے اللہ قدرت کاملہ کے ذریعے سے اولاد عطا فرماتے ہیں. قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا من نطفہ خلقہ من نطفہ فقدر ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاقبر. اللہ نے ہماری ایک زندگی دی ہے، اگر یہی کام اگر غلط طریقے سے کرتے ہیں تو اللہ ناراض ہے. اور یہ پورا مجمع اگر یہ غلط کام کرتا تو آپ سپورٹ کرتے؟ آپ سپورٹ نہیں کرتے، بلکہ آپ باتیں کرتے کہ جو فلانی لینے چاہے لو، یہ وہ بات کر رہا ہے، اس طرح آپ بات کرتے ہیں. لیکن آپ تو سپورٹ میں آئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے مطابق ہیں، تو آپ سب لوگ اس کے سپورٹ میں ہیں. اور یہ سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ صحیح طریقہ ہے، اس کی وجہ سے ہم سپورٹ کرتے ہیں. تو یہی ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ جب شادی ہو جاوے اس کے بعد یہ دھیان رکھنا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا نکاح ہو گیا اب ہم بیوی کے جوروں کے غلام بن کے رہ گئے، ایسا بھی نہ ہو. بلکہ اس میں مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو جب میاں بیوی میں آپس میں کچھ انبن ہو جائے یا لڑائی جھگڑا ہو جائے، اور ساس بہو میں گھر میں اکثر ہوتا ہی ہے ایسا، تو اس معاملے میں جب ہماری بیوی کچھ کہے کہ والدین میں آپ کے والد اس طرح کہہ رہے ہیں، والدہ اس طرح کہہ رہی، اس معاملے میں آپ یہ کریں، یہ بہترین عمل ہے، اس کو ہمیں کرنا ہے. تو سب کے سامنے اپنی اہلیہ سے کہیں کہ یہ میرے والدین ہیں، اگر میں جتنا چاہوں ان سے میرا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا. والدین سے رشتہ اگر باپ جو ہے ہم سے ناراض بھی ہو جائے، ہمارے ابا ناراض ہو جائے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بیٹے اور باپ کا تعلق ختم ہو گیا؟ ایسا ہوتا ہے؟ ختم نہیں ہوتا. کتنا بھی نافرمان، وہ بیٹا بیٹا ہی رہتا ہے، بیٹی بیٹی ہی رہتی ہے، ان کا تعلق ختم نہیں ہوتا. ہاں لیکن یہ دو حضرات جو ہیں یہ کہیں گے نکحتھا وقبلتھا، میں نے قبول کر لیا. صرف دو بول بولے اور ان کے نکاح میں ان کی بیوی آ گئی. اور اگر اللہ ہماری حفاظت فرمائے انہوں نے کہہ دیا طلقتھا کہہ دیا تو یہ چھوٹے ہو گئے. حالانکہ کوئی گانٹھ باندھی تھی، انہوں نے کوئی گانٹھ باندھی نہیں، اس کے باوجود صرف بولنے سے جڑ گئے اور بولنے سے ٹوٹ گئے. تو یہ دونوں ایسے باریک رشتے ہیں کہ بولنے سے جڑ جاتے ہیں اور بولنے سے ٹوٹ جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم جب میاں بیوی میں آپس میں جھگڑے ہو اس وقت میں اس اپنی بیوی سے کہیں
ماں باپ کا رشتہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، یہ میرے والدین ہیں، اگر ان کو ناراض کر لیا تو کل کو جب ہمارے بچے ہوں گے تو یہ بھی ایسا ہی کریں گے، جیسے آپ کر رہے ہیں اسی طرح یہ بھی کریں گے۔ تو مجمع کے سامنے اور جب سب لوگ وہاں بیٹھے ہو کہیں کہ میں ان کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اور جب اپنی بیوی کمرے میں ہو اس وقت اگر اس کے پیر بھی پڑنا پڑے، میں یہی الفاظ مولانا طارق جمیل صاحب کے لوٹا رہا ہوں کہ اگر بیوی کے پیر پڑنا پڑے، پیر یعنی سجدے میں نہیں گرنا، پیر پڑنا یعنی جتنی عاجزی اور منوانا پڑے، اپنی بیوی سے کہو کہ تو میری ہی ہے، اگر دو لفظ میری زبان سے غلط نکل گئے تو تیرا میرا رشتہ اتنا باریک ہے کہ اگر دو لفظ غلط نکل گئے تو تیرا میرا رشتہ سالوں بھر کا ختم ہو سکتا ہے، پل بھر میں، اس لیے پوری زندگی تیری ضرورت ہے۔ اگر میں آج ان کے ساتھ والدین کے ساتھ غلط طریقہ اختیار کروں گی تو اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ کل کو تیرے بچے بھی اسی طرح تیرے ساتھ کریں گے، اس لیے ایسا نہ ہو، اس کے لیے آج تو صبر کر لے، جو بات ہوئی ہے بھلے تیرے خلاف ہی ہوئی ہے لیکن تو صبر کر لے، یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں کرو گے، کیونکہ ایڈجسٹمنٹ تو کرنا ہی پڑے گا، ہم کام دھندے میں بھی ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، تھوڑا بہت صبر کرنا پڑتا ہے، اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، زندگی میں سب کچھ ہمارے حساب سے ہو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں لا اقسم بہذا البلد کے اندر فرماتے ہیں 30ویں پارے میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی کبد، اس کے اندر فرماتے ہیں مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ ہم انسان جو ہے بھاگ دوڑ کرتے ہیں نا، تو اس میں ہماری یہ فکر ہے کہ ہم جو ہے سکون حاصل کر لیں اور پوری زندگی اطمینان ہو جائے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ کوئی بھی آدمی دنیا میں، یہ لقد خلقنا الانسان فی کبد کا ترجمہ ہی ہے کہ انسان جو ہے بڑی مشکلوں میں پیدا ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان جب پیٹ میں تھا، 9 مہینہ پیٹ میں، اس وقت میں وہ اندھیری میں تھا، کتنی مشکل تھی اس پیٹ میں بچہ جو پل رہا ہے اس کے لیے بھی بہت مشکل، پھر دنیا میں جب آیا ہے تب بھی اس کو پریشانی کا عالم تھا، پھر دودھ پینا ہے اس کے لیے بھی بور ہو رہا ہے۔ یعنی انسان، اس آیت کے ذریعے سے میں سمجھا رہا ہوں لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ انسان یوں سوچے کہ سب سیٹ ہو جائے، ایسا بہت مشکل ہے، کیونکہ انسان پیدا ہوا تب سے لے کر قبر تک حالات سے وہ گرا ہوا، اس کو سکون اور اطمینان بالکل یہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اچھا تو قرآن میں کہا ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جس کو بھی دلوں کا اطمینان چاہیے وہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی یاد میں رہے۔ ہاں وہ ہے، لیکن وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس وقت ہوگا، یعنی حالات تو ہوگی، جیسے ابھی میرے کو آپ دیکھ رہے ہیں میری آنکھ میں یہ تکلیف ہے، دیکھ رہے ہیں، لیکن میں اس پہ ہائے واویلا نہیں کرا، او مجھے بہت تکلیف ہو گئی، آنکھوں میں درد ہو، اللہ نے دی ہے، میرے گناہ دھل رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک کانٹا مسلمان کو لگتا ہے اللہ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، تو اس پر اگر میں صبر کروں گا تو اللہ خوش ہوں گے کہ میرے بندے کو میں نے چھوٹی سی تکلیف دی اس پر بھی صبر کر رہا ہے۔ تو ہمارے لیے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، جس وقت میں تکلیف ہو اس وقت میں ہمیں کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت سے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں، بعض مرتبہ کسی نے آ کر کہا کہ ہمارے گھر میں بیمار ہے، تو میں نے یوں کہہ دیا کہ انا للہ و انا، مول صاحب مری تھوڑی کیا جو تو بیمار ہے۔ ارے اللہ کے بندوں، جب بری خبر ملتی ہے تو ہمارے نبی نے یہ سبق دیا ہے کہ بری خبر ملنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا کرتے ہیں۔ تو یہی ساری باتیں تھیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا وسیم شاہ دھرم پوری کی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔